بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما، کہ میں تو بھیجا ہی گیا ہوں معلم بنا کر، ٹیچر بنا کر۔ عربی زبان میں ایک کہاوت ہے کہ کاد المعلم ان یکون رسولا، قریب ہے کہ معلم، ٹیچر، شکشک رسول کے درجے کو پالے۔ اسی طرح اردو میں ایک کہاوت بیان کی جاتی ہے کہ ایک شخص نے ایک بادشاہ سے بغاوت کی اور اس کے اقتدار کو چھین لیا۔ بادشاہ نے کہا کہ مجھے کوئی سہولت نہ دی جائے سوائے ایک چیز کے کہ آپ اسے میرے لیے پورا کر دیجئے۔ پوچھا گیا کہ وہ کیا؟ تو کہا کہ مجھے بچوں کو پڑھانے کی اجازت دے دیجئے۔ اس شخص نے بادشاہ کی اس خواہش کو مسترد کر دیا یہ کہہ کر کہ بڑی مشکل سے تیری سلطنت میں نے چھینی ہے اور تو دوبارہ یہ چاہ رہا ہے کہ ایک سلطنت کھڑی کر دے۔ کیونکہ بہت امکان ہے اور یہ چیز ممکن ہے کہ دوبارہ انہی طلباء کو لے کر یہ اس پر حملہ آور ہوگا اور اس کی سلطنت چھین کر اپنا راج پاٹ قائم کرے گا۔ تو دوستوں، یہ افراد اور قوم دونوں کے لیے، دونوں کی ترقی اسی پر منحصر ہے کہ اس کے اساتذہ کا کردار کیسا ہے۔ کوئی بھی معاشرہ اسی وقت ترقی پاتا ہے جب بہت سارے عناصر مل کر اپنا کام کرتے ہیں، اور ان میں سب سے نمایاں اور سب سے اہم کام جو ہے وہ اساتذہ کا ہے، ٹیچرز کا ہے۔ اگر آپ ترقی یافتہ ممالک کا جائزہ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر اسے پروفیشن نہیں سمجھا جاتا بلکہ اسے رسپانسبلٹی سمجھا جاتا ہے، بہت بڑی رسپانسبلٹی۔ اگر کوئی ٹیچر اپنی اس رسپانسبلٹی میں کمی دکھاتا ہے یا اسے ادا کرنے میں نااہل ثابت ہوتا ہے تو گویا وہ سماج کی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہا ہے، وہ سماج کو کرپٹ بنا رہا ہے، وہ سماج میں برائی پھیلنے کا باعث بن رہا ہے، اور یہ ایسا جرم ہے جو صرف اس کی ذات تک، اس کے زمانے تک محدود نہیں بلکہ اس کا شر اگلی نسلوں تک پھیلتا ہوا چلا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ٹیچر اچھا ہو اور وہ رول ماڈل ہو اپنے طلباء کے لیے تو پھر اس کا انعام بھی نسلوں تک اس کو ملتا رہے گا۔ حدیث میں یہ بات آئی ہے او علم ينتفع به، کہ ایسا علم جس کا فائدہ ہوتا رہے تو ایسے شخص کا جو ریکارڈ ہے وہ جاری رہتا ہے، اس کا اعمال نامہ جاری رہتا ہے، یہ اس کی اچھائیاں لکھی جاتی رہتی ہیں۔ ہماری زمین خصوصاً ہندوستان، پاکستان، یہاں پر اب یہ پیشہ بن گیا ہے، ایک پروفیشن بن گیا ہے، ایک دھندا بن گیا ہے۔ جو چیزیں اس سے وابستہ تھیں، اخلاقیات، کردار، وہ دن بدن گرتا چلا جا رہا ہے۔ مدارس بھی اسی ڈگر پر ہیں اور اسکولز بھی، دونوں میں بہت زیادہ کوئی فرق نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم بہتر قوم پیدا کرنے میں پوری طرح ناکام ثابت ہوئے۔ کچھ وقت پہلے ایک مووی دیکھی تھی میں نے جس میں ایکٹریس ہے رانی مکھرجی۔ اس میں ایک ڈائلاگ تھا کہ ایک عام ٹیچر پڑھاتا ہے، ایک اچھا ٹیچر سمجھاتا ہے، بہت اچھا ٹیچر ہو تو وہ کر کے دکھاتا ہے، لیکن کچھ ٹیچرز ایسے ہوتے ہیں جو زندگی بھر کے لیے ہمیں انسپائر کر کے چلے جاتے ہیں۔ یہ ڈائلاگ مجھے بڑا پسند آیا تھا، اور یہ مووی بھی، یہ مووی دیکھنی چاہیے، یہ لیسنیبل مووی ہے، ایسی موویز بہت کم بنتی ہیں ہمارے یہاں پہ۔ اس فلم میں ایک ڈائلاگ ہے جو ڈائلاگ فلم میں ایک ٹویسٹ لاتا ہے۔ نچلے طبقے سے پڑھنے والے طلباء اسکولز میں ان کا ایڈمیشن ہوتا ہے گورنمنٹ کی کچھ اسکیم کے تحت، تو وہاں پر رانی مکھرجی ان کو ایک ڈائلاگ دیتی ہے۔ جب وہ ان کو سمجھانے میں، ان کو آگے بڑھانے میں ناکام ہوتی ہے تو وہ ایک کہتی ہے کہ تم سب ہر چیز میں ماہر ہو اپنے اپنے فیلڈ میں، صرف ایک چیز میں تم اور ماہر ہو۔ وہ چیز کیا ہے؟ تو وہ ایکٹریس بولتی ہیں کہ تم سب اپنی سچویشن کو دوش دینے میں بڑے ماہر ہو۔
اسی سے تم نکل نہیں پا رہے ہو، آگے بڑھ نہیں پا رہے ہو، اپنے آپ کو بلیم کرتے رہ رہے ہو، تمہیں پازیٹیوٹی نظر نہیں آتی۔ اس کے بعد اس فلم میں ایک ٹویسٹ آتا ہے اور بچے پڑھنے لگتے ہیں اور پھر راستے کھلتے جاتے ہیں۔ تو بہت ہی اچھی مووی ہے، مجھے بڑی پسند آئی۔ ایک ٹیچر کا رول یقیناً فرد اور سماج دونوں کے لیے بڑا اہم ہے۔ ہمارے یہاں جب میں مدارس میں دیکھتا ہوں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھانے کے لیے اس طرح کے ٹیچرز رکھے جاتے ہیں جن کی اہلیت نہ مانگی جاتی ہے، نہ ان کا بیک گراؤنڈ دیکھا جاتا ہے، تنخواہوں کا معیار بالکل گرا ہوا ہوتا ہے، اور انہیں بچوں کی دنیا، میں بچوں کا ادارہ نہیں کہوں گا کیونکہ وہ بچوں کی دنیا ہوتی ہے، بچوں کی دنیا کا انہیں مالک بنا دیا جاتا ہے۔ مارنا، پیٹنا، گالی گلوچ کرنا، یہی ساری چیزیں بچے دیکھتے ہیں اور یہی چیزیں ان کی زندگی میں پھر آگے چل کے ظاہر ہوتی ہیں۔ یہ پہلی سیڑھی ہے، لیکن ہمارا اس سلسلے میں رویہ بالکل ناقابل برداشت ہے۔ یہ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ چھوٹے بچوں کی تو ٹیچرز دنیا ہوتی ہیں، ماں باپ کے بعد ان کے لیے رول ماڈل کون ہوتے ہیں؟ ٹیچرز۔ وہ جو دیکھتے ہیں وہی بنتے ہیں۔ اگر ٹیچر کا کردار، کیریکٹر اچھا نہیں ہوا، وہ امانت دار نہیں ہے، اس کی زبان، کردار صاف نہیں ہے، تو پھر بچے وہی چیزیں آٹومیٹکلی اس سے لیتے ہیں، اسے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کوئی بھی جینیس ہو، آپ سائنٹسٹ لے لو، کوئی ٹیچر، عالم لے لو، کوئی انجینئر لے لو، سب ایک پروسیس سے ہو کر گزرتے ہیں اور ان کا کوئی نہ کوئی ٹیچر ہوتا ہے۔ وہی ایک ٹیچر اس کی بنیاد رکھتا ہے، تب جا کے یہ جینیس پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارا معاشرہ اس سلسلے میں بالکل اندھے پن کا شکار ہے، وہ یہ چیزیں دیکھنا ہی نہیں چاہتا۔ اچھے اساتذہ کی تقرری کا کوئی معیار ہمارے یہاں نہیں ہے۔ اسکولز سے شکایت تو بیجا ہے کیونکہ وہ ہمارا ایک ڈومین سے باہر کی چیز ہے۔ جہاں تک مدارس کا حال ہے تو مدارس سب سے زیادہ بدتری کا شکار ہے۔ تو دوستوں، یہ بڑا ہی ایک سنجیدہ مسئلہ ہے، اسے جتنی جلدی ہم سالو کریں گے، جتنی جلدی اس کو حل کرنے میں ہم پیش رفت دکھائیں گے، اتنی ہی انشاءاللہ ہمیں کامیابی نظر آئے گی۔ صرف پروفیشن کے طور پر اس کو اختیار کرنا ہے تو میں کہوں گا ہرگز آپ اس فیلڈ میں نہ جائیں۔ یہ پروفیشن نہیں، ایک پیشن ہے، یہ ایک جذبہ ہے، یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، بلکہ میں کہوں کہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ انما بعثت معلما۔ آپ کس کیٹیگری میں شامل ہو رہے ہیں؟ رسول کی کیٹیگری میں آ رہے ہیں، تو اس کے لیے پھر آپ کو اس جیسی ذمہ داری، ان جیسی ذمہ داری کا احساس بھی اپنے اندر لانا ہوگا، یہ ضروری ہے۔ اگر آپ ایسا نہیں کر رہے ہیں تو آپ اپنے کام کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں، اپنی قوم کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں، اپنے وطن کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں، اور اس کا وبال صرف آپ تک نہیں بلکہ نسلوں تک پہنچے گا۔ تو میری گزارش ہے دوستوں کہ ہم اس بارے میں ایک سوچیں، ایک اچھا لائحہ عمل تیار کریں اور اسے پیش کریں۔ بچوں کے لیے جب کبھی بھی آپ ٹیچرز کا، استاذ کا انتخاب کریں تو ساری چیزیں دیکھ کر انتخاب کریں۔ آج کل سوشل میڈیا پر جو ویڈیوز آ رہی ہیں، حفظ کے بچے، ناظرہ کے بچوں کو جو مارنے پیٹنے کی، یہ اتنی غلط روایات ہمارے یہاں پہ چل پڑی ہے مدارس میں کہ دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کہ ہم کس راہ پر چل پڑے ہیں۔ تو دوستوں، ہمیں اس بارے میں سنجیدگی دکھانی ہوگی اور اس بارے میں کچھ سوچنا ہوگا کہ یہ استاد بننا، ٹیچر بننا، یہ کوئی پروفیشن نہیں، یہ ایک بڑی ذمہ داری کا کام ہے۔ اگر آپ اس میں کامیاب ہوتے ہیں تو انشاءاللہ اس کا ریوارڈ آپ کو اس دنیا تک نہیں بلکہ اگلی دنیا تک انشاءاللہ ملتا جائے گا۔ اور اگر آپ نے اس میں خیانت کی، اگر آپ اس لائق نہیں ہیں اور اس فیلڈ میں ہیں، تو پھر اس کا وبال نسلوں تک پھیلتا ہوا چلا جائے گا۔ تو میری گزارش ہے تمام لوگوں سے کہ ہم اس بارے میں سوچیں،
جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.